عمرو اور کالا گلاب پارٹ 6۔ شہنشاہ افراسیاب نے فرمایا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عیار عمرو اس وقت آپ کے محل میں موجود ہے۔ آپ کی زندگی بہت خطرے میں ہے، اس لیے فوراً عمرو کو گرفتار کر لو، ورنہ وہ تو چادر نکالی اور اوڑھ لی۔ اب وہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی اس کم بخت عمرو عیار کو پکڑتی ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ اندر سے گوری جادوگرنی کی فصیلی آواز سنائی دی تو عمرو آگے بڑھ گیا۔ وہ تلاش کرتا ہوا ایل کے عقبی حصے میں پہنچا، جہاں چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس میں کئی قسم کے پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے۔ عمرو باغیچے میں داخل ہوا اور جلد ہی اسے کالے گلاب کا پودا نظر آ گیا۔ اس پر گلاب کا صرف ایک پھول کھلا ہوا تھا، جس کا رنگ سیاہ تھا۔ عمرو کالا گلاب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پھول توڑنے کے لیے جلدی سے آگے بڑھا کہ گوری جادوگرنی کی کڑکدار آواز سنائی دی، خبردار! پھول کو ہاتھ بھی لگایا تو پھونک مار کر تمہیں راکھ کر دوں گی۔ عمرو جلدی سے پیچھے ہٹا اور دوسرے پودے کے پیچھے چھپ گیا۔ اس لمحے گلاب کے پودے کے پاس ایک بڑھیا نمودار ہو گئی اور غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یقیناً وہ عمرو کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ انتہائی بدصورت عورت تھی۔ عمرو سمجھ گیا کہ وہی گوری جادوگرنی ہے۔ عمرو خود کو ظاہر کر دو، ورنہ میں جادو سے معلوم کر لوں گی کہ تم کہاں ہو۔ گوری جادوگرنی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بیان کر عمرو نے اپنی زنبیل سے بے ہوشی طوطا جادوگر کو نکالا اور اسے زمین پر لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ پھر اس کی زبان میں سوئی نکال کر وہاں سے چند قدم دور جا کھڑا ہوا۔ سلیمانی چادر اوڑھے ہونے کے سبب وہ گوری جادوگرنی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھلا اس طرف پھینکا جہاں بے ہوش طوطا جادوگر پڑا تھا۔ ڈھیلا کرنے کی آواز سن کر گوری جادوگرنی تیزی سے اس طرف بڑھی تو عمرو جلدی سے دبے پاؤں گلاب کے پودے کے پاس پہنچا اور پھول توڑنے کا زمین میں ڈال کے بعد گوری جادوگرنی کی طرف بڑھا۔ گوری جادوگرنی نے طوطا جادوگر کو دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑی۔ اوہ، کتنا مکار آدمی ہے عمرو! طوطا جادوگر کا ہم شکل بن کر اطمینان سے سو رہا ہے، میں اسے فنا کر دوں گی۔ اس نے غصے سے دانت پیتے ہوئے کہا۔ اس لمحے عمرو نے سر سے سلیمانی چادر اتاری اور زمین سے برفی کا لفافہ نکال لیا۔ مبارک ہو مالکن! آخر آپ نے عمرو کو پکڑ ہی لیا، عمرو نے دربان کی آواز میں کہا۔ گوری جادوگرنی نے جلدی سے پلٹ کر عمرو کی طرف دیکھا اور بولی، خیر مبارک! تم ادھر کیسے آئے؟ مالکن، میں آپ کے کمرے سے نکلا تو طوطا جادوگر چوروں کی طرح اس طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچا تو یہ گلاب کے پودے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے فوراً منتر پھونک کر اسے بے ہوش کر دیا۔ مجھے شک تھا کہ یہی عمرو ہے۔ لیجیے، اس کی گرفتاری کی خوشی میں منہ میٹھا کیجیے، عمرو نے کہا اور آگے بڑھ کر برفی گوری جادوگرنی کو پیش کی۔ تم بہت وفادار اور نمک حلال دربان ہو، میں تمہیں اس وفاداری پر انعام دوں گی، گوری جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا اور برفی کھانے لگی۔ اس لمحے اس کی نگاہ گلاب کے پودے پر پڑی اور اس پر سے پھول غائب دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑی۔ ارے! کالا گلاب کہاں گیا؟ ابھی تو پودے پر، گوری جادوگرنی نے چیخ کر کہا، لیکن جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی اس کا سر چکرایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑی، کیونکہ برفی نشہ آور تھی۔
عمروں نے فوراً خنجر نکالا اور گوری جادوگرنی کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ پھر اس نے طوطا جادوگر کی بھی گردن کاٹی اور سلیمانی چادر اوڑھ لی۔ اس لمحے ایک نوعمر لڑکا باغیچے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 15 برس سے زیادہ تھی، البتہ اس کا پیٹ غبارے کی طرح پھولا ہوا تھا۔ ہائے ہائے، میری ماں کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں اس قتل کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ گوری جادوگرنی کی لاش دیکھ کر اس لڑکے نے چیختے ہوئے کہا تو عمرو سمجھ گیا کہ وہی گوری جادوگرنی کا بیٹا غبارہ ہے، جس کی شہزادی سے شادی کرنے کے لیے گوری جادوگرنی نے شہزادی کو موذی مرض میں مبتلا کر دیا تھا۔ عمرو نے ہنس کر کہا، بیٹا، تمہاری ماں کو طوطے جادوگر نے قتل کیا ہے۔ اوہ، تم کون ہو اور طوطا جادوگر کو کس نے قتل کیا ہے؟ غبارہ جادوگر نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو عمرو غیبی حالت میں اس کا پیٹ غبارے کی طرح پھولا ہوا تھا۔ ہائے ہائے، میری ماں کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں اس قاتل کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ گوری جادوگرنی کی لاش دیکھ کر اس لڑکے نے چیختے ہوئے کہا تو عمرو سمجھ گیا کہ وہی گوری جادوگرنی کا بیٹا غبارہ ہے، جس کی شادی سے کرنے کے لیے گوری جادوگرنی نے شہزادی کو موذی مرض میں مبتلا کر دیا تھا۔ عمرو نے ہنس کر کہا، بیٹا، تمہاری ماں کو طوطا جادوگر نے قتل کیا ہے۔ اوہ، تم کون ہو اور طوطا جادوگر کو کس نے قتل کیا ہے؟ غبارہ جادوگر نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو عمرو غیبی حالت میں اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اسے میں نے قتل کیا ہے اور میں جادوگروں کا بدترین دشمن عمرو عیار ہوں، عمرو نے جواب میں کہا، اور ساتھ ہی غبارہ جادوگر کے سامنے آ کر اس کے پھولے ہوئے پیٹ میں اس زور سے منجر مارا کہ اس کا پیٹ ناف تک کٹ گیا اور اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ وہ تڑپتا ہوا زمین پر گرا اور مر گیا۔ عمرو اپنی کامیابی پر مسکراتا ہوا باغیچے سے نکلا اور محل کی تلاشی لینے لگا۔ ایک کمرے میں اسے گوری جادوگرنی کا خزانہ ملا۔ سونے کے سکوں سے بھرے 7 صندوق تھے۔ عمرو نے تمام سکے اپنی زمین میں بھرے اور سلیمانی چادر اتار دی اور محل کے دروازے پر پہنچا، جہاں غلام پہرے دار رہا تھا۔ لو مالکن، میں نے تمہارے لیے برفی بھیجی ہے، کھاؤ اور عیش کرو، عمرو نے دربان کی آواز میں غلام سے کہا اور برفی کا ایک ٹکڑا غلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ غلام نے خوشی سے برفی کھائی اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ تو عمرو نے سلیمانی چادر اوڑھی اور درختوں کے عقب میں کھڑے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چل دیا۔ وہ شہر کے پھاٹک باہر آیا تو وہاں دونوں پہرے دار ابھی تک بے ہوش پڑے تھے۔ عمرو عیار نے اپنا گھوڑا حاکم آصف جاہ کے شہر کی طرف دوڑانے لگا۔ چونکہ اس نے سلیمانی چادر اوڑھ رکھی تھی، اس لیے طلسم ہوشربا کے سرحدی محافظ اسے نہ دیکھ سکے اور عمرو ساری رات سفر کرتا ہوا آصف جاہ کے شہر جا پہنچا۔ دن ہو چکا تھا اور حاکم جاہ اپنے دربار میں موجود تھا۔ عمرو نے سر سے سلیمانی چادر اتار دی تھی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر دربار میں داخل ہوا اور آصف جاہ کو سلام کر کے اسے کالا گلاب پیش کیا۔ جناب، اس پھول کا رس نچوڑ کر شہزادی صاحبہ کے منہ میں ڈال دو، شہزادی تندرست ہو جائے گی، عمرو نے کہا۔ آصف جاہ نے فوراً شہزادی کے کمرے میں جا کر اس کے منہ میں گلاب کا پھول رس نچوڑ دیا تو چند لمحوں بعد ہی شہزادی کی حالت بدلنے لگی اور 1 گھنٹے کے اندر اندر تندرست ہو گئی اور شہزادی کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ آصف جاہ نے عمرو کا شکریہ ادا کیا اور اسے انعام دینے لگا، لیکن عمرو نے انکار کر دیا۔